کہتے ہیں کہ وہ شخص خالی بات کی بات نہیں بتا رہا. اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ شام کا کھانا آپ نے اپنے ٹیبل پر کسی ایک اجنبی کے ساتھ ضرور کھانا ہے تو 40 دن کے اندر آپ کو فقیری مل جاتی. یہ زندگی جس نے عطا کی ہے وہ اس کے حفاظت اور اس کی آسودگی کا انتظام کرتا ہے. اس میں ہم ایسے اپنی زندگی میں ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ اجنبی میری زندگی میری مرضی کے مطابق اس کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اپنی کوشش ہے جو ہے نا اپنے مطلب کو حاصل نہیں ہونے دیتی. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر کس کی مرضی ہو؟ کوئی طاقت ہے نا ہمارے علاوہ. اس طاقت کو جب آپ دور تک دریافت کرو گے تو وہی طاقت ہے زندگی دینے والی. اس نے اس کے اندر کوئی تعداد رکھی ہے آنسوؤں کی قحطوں کی مسکراہٹوں کی کچھ حاصل کی کچھ معرومی کی کچھ غم کی کچھ بے غم ہونے کی. ایسے اندر وہ ہر چیز حاصل ہوگا. آپ جتنے مرضی مقامات اور جتنے مرضی فاصلے طے کر لینے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے تو ہوتا رہتا ہے. صحت کی جتنی حفاظتیں کرتے جائیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر زوال قریب آ جاتی ہو جائے. سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ جواب کی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ جواب کیا ہے. جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے اگر فضل سے دیکھے تو پھر سوال بھی رہتے اس میں کہ مانگنا کیا ہے. ہمیں مانگنے کا پتہ ہی کون نہیں ہے. پہلے جو چیزیں کا آپ جس چیز کا آپ گلہ کر رہے ہیں کبھی وہ چیز بھی مانگی ہوئی تھی نہیں. مشکل ہے بات. جس چیز کا غم ہے کبھی وہ چیز بھی ہماری کوشش سے حاصل ہونے والی تھی اور اس کے لیے بڑے بےتاب تھے ہم. آج سب کچھ چلتے پہلے جو چیز ہمیں غم دے کے چلی گئی نہیں مشکل لفظ ہے. جو چیز غم دے کے چلی گئی اس کو ہم نے خوشیوں کے لیے پایا تھا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے خوشیوں کے لیے حاصل کیا جس چیز کو بڑی محنت سے اور بڑی کامیابی حاصل کی بڑی مبارکیں حاصل کی اس چیز میں کچھ تو کوئی غم نکل آیا. اسی طرح عین ممکن ہے کہ جس چیزیں ہم جین کر رہی ہیں ان میں کوئی خوشی کا پہلو نکل آئے. اس لیے سوال کا موقع نہیں رہتا. سوال نہ کرنا ہے دنائی کے اندر کچھ چھوڑ سی داخلے کا امکان ہوتا ہے. اچھی بات ہوتی ہے. پھر بھی جہاں سوال ہزار جواب ہو سوال پھر بھی پیدا ہوتے ہیں. زندگی میں آپ بازار تسلیم کر لو اللہ کو کہیں نہ کہیں آپ اس میں داخل ہوتے رہے. بڑا ہی یقین ہے اللہ پر کہیں نہ کہیں شک پڑ جاتا ہے. کوئی آپ بتانے والی بات نہیں. بڑا ایمان قوی ہے لیکن پھر ایمان میں کہیں نہ کہیں وسوس آ جاتا ہے کیونکہ دونوں طاقتیں عمل کر رہی ہیں. اس لیے انسان کو اپنے آپ پر شک پڑ جاتا ہے. انسان اپنا مجرم آپ ہے اپنا چور آپ ہے اپنا دشمن آپ ہے. محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہماری اپنے ساتھ تھی. اس لیے پھر انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب کرے تو کیا کرے. بہت تسلیم کرنے کے باوجود تسلیم میں کہیں نہ کہیں شک رہ جائے. اس لیے اس کو آپ بھی آخری دم تک کوشش کرتے جائیں. ہزار نسخے اگر مل جائے زندگی کامیاب کے ناکامی کے در ضرور رکھنا. کامیابی کے ہزار فارمولے ہیں لیکن ناکامی کا خوف جو ہے نا کبھی دل سے نہ نکلے. بڑے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی طرف سے کوئی یقین دہانیاں ہے کہ یہ ہے لیکن ساتھ ہی دیکھو گے تھریٹ بھی ہے اندیشہ بھی ہے کہ دیکھو ایسا این ممکن ہے کہ تم اس راہ سے ہٹ جاؤ. این ممکن ہے کہ تمہارے لیے بھی آگے کھڑا ہو. اس لیے بڑے آہستہ آہستہ چلنے والا مقام ہے غور کے ساتھ. تو غور کے ساتھ فکر کے ساتھ آپ دیکھو وہ سطحی سوال ختم ہوئے ہیں لیکن سوال ابھی باقی ہے. سوال ختم نہیں ہوا. آپ آج سمجھ رہے تھے مجھے ظاہری سوال تھے نا کہ بات کیسے چلتی ہے موسم کیسے بدلتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. وہ بندہ بڑا ضدی ہے اس کو معاف کریں نہ کریں یہ سوال ختم ہوئے ہیں. اصلی سوال تو آگے ہے. آپ اگلے درجے کے سوالوں تک پہنچ اس لیے جواب کے لیے ہم انتظام کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے میں رکھنے کی تربیت نہیں ہے
یہ ہم نے دائرہ طے کر لیا ہے کہ اس کے عمر کا دائرہ ہے، ہمارا دائرہ ہوا ہے. ہم کسی شعبہ سیاسی یا معاشی یا معاشرتی شعبے کی بات نہیں کر رہے کہ سیاسی ورکر کیا کرے گا، سماجی کارکن کیا کرے گا، اور وہ لیڈر کیا کرے گا، اور وہ کاروباری آدمی کیا کرے گا، جس نے دکان بنائی ہے وہ کیا کریں گے. یہ ہم بات نہیں کر رہے. وہ اپنے تجربے کریں گے، اپنی کامیابیاں کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذات کا یا اللہ سے تعلق کا سفر اگر کیا جائے، اس میں جو بنیادی رکاوٹیں تھی تو وہ تو ہم کمی بیشی کر آگے کچھ اس میں ہم نے ایڈجسٹ کر لیا کہ زیادہ شور میں بچاؤ، زیادہ حاصل کی نہیں ہے، معرومی کی بات نہیں ہے، اس کا فضل ہے، کوشش اور چیز ہے، نصیب اور چیز ہے. یہ ہم باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اس سے کچھ فرق پڑ گیا کہ ہماری جو زیادہ انوالومنٹ ہے نا پیٹی افیئر میں، وہ کچھ کم. یہی آپ بات کر رہے ہیں. آپ یہ پتہ ہے کہ ایک دنیا مر چکی ہے، دوسری ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو آج اس مقام پر جناب کیا کیا جائے؟ یہ مقام تو آپ نے صحیح دریافت کر لیا، علاج آپ صحیح نہیں دریافت کر رہے کہ اس میں کوئی فردہ توجہ کی ضرورت ہے. نہیں، یہ مقام ایز اٹ از اسے جائے کہ جب کہ ایک ہاتھ سہل ہو جائے اور دوسرا ہاتھ جو ہے نا وہ آپ سوچ رہا ہے کہ میں کیا عمل کروں. یہ ایک مقام ہے. عام میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، وقت صاحب کا سوال بھی اکوموڈیٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ذاتی کامیابی کو بغیر کائناتی معیار کے مان لے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی کامیابی ہے، آپ کی ذاتی کامیاب ہے، میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہو گئے، آپ بھی میری بات مانتے ہو، آپ کہتے میں کامیاب ہو گیا. جب آپ سماج میں جاتے ہیں تو آگے پر چلتے میں کامیاب تو نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ ذاتی کامیابی جو ہے یہ کسی اور کائناتی معیار کے مطابق جب نکلے گی بات تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہم کامیاب ہے کریں گے. یہی آپ کا سوال تھا نا کہ فرد کا ذاتی تجربہ جو ہے وہ جب تک کسی ماحول سے نہ گزرے ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے. رب العزت کی کامیابی چاہے کتنی ہو وہ کامیابی نہیں ہے. جنگل میں مور صاحب چاہے کتنے ہی ناچے وہ مور پھر ہے تو نہیں، لیکن وہ مور ہی ہے نا. اور جس اب اس میں سوال کے اندر غور کرنے کے لیے آپ کو جو میں راستہ بتا رہا ہوں وہ آپ ایک غور کرو کہ سماج کا فارمولہ کامیابی کا یکساں ہے. سب کے سماج میں کیا ہوتی کامیابی؟ وہ ہر دل عزیزی ہو، کچھ حالات معاشیات بہتر ہوں، کچھ انسان سماج میں اور قسم کی ایکٹیویٹی کرتا ہو، اور جیسی جیسی کامیابی کی تعلیم ہو، سوشل لائف ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کچھ روحانی بھی تھوڑی بہت ہو. یہ ایک سماج کی یہ کامیابی. اگر ہم اس کامیابی کو مان لیں تو ہر ایک کے لیے یہ فارمولہ ہے. ہم آپ کو خداوند تعالیٰ کی راہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ کامیابی سے تصور ہے جہاں آپ اللہ پر راضی ہو گئے. ہمارا تصور ہی ہو ہے. بولے ہم کامیابی کو سماج نہیں لے رہے، ہم کامیابی کو لے رہے ہیں تقرب ذات حق لے رہے ہیں. اب یہ لے رہے ہیں کس مقام پر بندہ اپنے خالق پر راضی ہو جاتا ہے. ہمارا کامیابی کا تصور ہی اور ہے کہ آپ یوں کہو کہ چلے تقرب حق سمجھ نہیں آتا تو تقرب محبوبی حق سے تو کوئی سمجھ آتا ہے نا. کامیابی جو ہے اوپا کی دی زندگی کے قرب میں کامیابی ہے، جتنا دور ہوگا اتنا ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہی ہو. آپ تصور ہی اور اس لیے آپ نئی زندگی میں یہ نیا فارمولہ سیکھنے سے پہلے آپ یہ سوچ لو کہ پھر سماج کی کامیابی ہمارا مدعا ہے. اب ہماری کامیابی کیا ہے کہ گدھا کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب گدھا ہی رہے. گھوڑا بندی کو ناکام ہو جائے گا.